ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 16 ستمبر 2023 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں، اور اپنے سوالات ہمارے اس پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں، اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائن سب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ خاکسار نے ابھی عرض کیا کہ قادیان دارالامان سے جو پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر سیریز نشر کی جاتی ہے، آج کا یہ ایپیسوڈ اسی سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا موضوع ہے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر لگائے جانے والے الزامات کے جوابات۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم جماعت احمدیہ اور جماعت احمدیہ کے عقائد پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح موجودہ دور میں جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دینے کی ناکام اور بیجا جو کوشش کی جاتی ہے، اس حوالے سے بھی اس پروگرام میں بات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، موضوع کی مناسبت سے آج کے اس ایپیسوڈ میں جو بات چیت کرنے کے لیے علماء کرام کا پینل موجود ہے، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کی روشنی میں مسیح موعود و مہدی موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا تھا، اور جس طرح ایک مامور من اللہ کے مخالفت کی جاتی ہے اور اس پر الزام لگائے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے اعتراضات بھی اس پر کیے جاتے ہیں، اسی طرح سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ذات اقدس پر بھی مختلف قسم کی الزام تراشیاں کی گئیں اور اعتراضات بھی کیے گئے۔ یہ اعتراضات اور الزام تراشیاں محض نادانی کا باعث ہیں، جبکہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے جملہ دعوی قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق ہیں۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال
محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ کرے گا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ فرمایا، تو اس کی کچھ وضاحت بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں سورہ صف، اس میں بہت سی پیشگوئیاں سیدنا حضرت احمد علیہ السلام کے تعلق سے ہیں، جس کے اول المخاطب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد آپ کی قدرت ثانیہ کے مظہر، آپ کی بعثت ثانیہ کے مظہر حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے متعلق بھی اس میں بہت سی پیشگوئیاں ہیں، حتیٰ کہ احمد رسول کا اس میں ذکر بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اس زمانے میں اپنی منہ کی پھونکوں سے، افواہ فمن کہتے ہیں منہ، اور اس کے بعد بے افواہہم اپنے بہت سے منہوں سے، پھونکوں سے نور کو بجھانے کی کوشش کریں گے۔ آج یہ جتنے مخالفین جماعت ہیں اس پیشگوئی کے مصداق اپنے منہوں سے، اپنے اعتراضات سے، اپنی پھونکوں سے یہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں جو عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو اتمام اور کمال تک پہنچائے گا۔ یہ کافرون، یہ انکاری جتنا چاہے زور لگا لیں، یہ اللہ کے مقابلے پہ ٹک نہیں سکتے۔ انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے خدا ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اتنا بے بنیاد، جھوٹا، فرضی یہ اعتراض ہے کہ جو پرلے درجے کی جہالت کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے۔ کہاں اللہ تعالیٰ کی صفات، کہاں ایک انسان۔ اب اس کی حقیقت ہے کیا، یہ ذرا تھوڑی سی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے عربی حصے میں فرماتے ہیں، رأیتونی فی المنام عین اللہ، کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو ہو بہو اللہ دیکھا۔ غور طلب ہے، فی المنام، خواب میں نے دیکھا۔ خواب اصل پر چسپاں نہیں ہوتی، اکثر اوقات اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کہ انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو کیا کہا، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ اب اس میں وہ ایک خواب کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے چاند اور سورج کو دیکھا اور 11 ستاروں کو دیکھا، وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اگر ان غیر احمدی معترضین کی طرح اگر اس کی تعویل کی جائے تو کیا آسمان سے سورج اور چاند اترے گا اور وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں گے؟ یہ ہے ان لوگوں کی عقل اور سمجھ؟ ہم پرلے درجے کی نادانی کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ خواب پوری اس کی تعبیر کیا ہوئی؟ جب خزائن الارض مقرر کیے گئے یوسف علیہ السلام، تو آپ کے والدین اور 11 بھائی جب وہاں پہنچے اور انہوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا تو فرما برداری کی، تو آپ نے فرمایا یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو کہ میں نے دیکھی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خوابیں ہیں۔ احد کے موقع پر حضور جانے لگے تو آپ نے خواب میں دیکھا ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے، تو حضور نے اس کی تعبیر یہ کی کہ میرے بہت سے صحابہ اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اب ظاہری طور پہ تو وہاں کوئی گائے ذبح نہیں ہوئی۔ پھر حضور نے خواب میں دیکھا میری تلوار کا کونا ٹوٹ گیا ہے۔ حضور نے اس کی تعبیر یہ فرمائی میرا ایک قریبی رشتہ دار شہید ہو جائے گا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہوئے۔
اب یہ خوابیں بتا رہی ہیں کہ یہ ایک تعبیر طلب معاملہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خواب دیکھی کہ میں نے اپنے آپ کو عین اللہ، اللہ کی طرح دیکھا۔ اب یہ تو ہوئی اب خواب اور اس کی تعبیر۔ اب اس کی تعبیر ہے کیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود اس کی تعبیر بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بخاری کی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اس کے پس منظر میں اس کی روشنی میں میرے اس خواب کو دیکھیں۔ اب وہ ہے کیا وہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہ ورجلہ التی یمشی بہا۔ یعنی جب ایک انسان نوافل کے ذریعہ سے میرا قرب اختیار کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، میں اس کا دست ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی ہر طرح سے میری تائید و نصرت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ مفہوم ہے۔ اب اگر ظاہر پہ اگر لیا جائے تو کیا اللہ تعالیٰ العیاذ باللہ ان اعضاء میں حلول کر جاتا ہے؟ بالکل غلط اور فرسودہ بات کرتے ہیں یہ لوگ۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے؟ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی۔ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان ہے اور میرے ہاتھ کے تائید میں ایک اور ہاتھ ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی۔ یہ ہے وہ جو خواب کی تعبیر رأیتنی فی المنام عین اللہ، کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا ہے۔ اور ایک حقیقت الہی میں حضور نے ایک بڑی لطیف مثال دی ہے کہ یہ حب اللہ اور تقرب اللہ کی مثال اس طرح سے سمجھو کہ لوہے کو آپ آگ میں ڈال دو، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ لوہا بالکل آگ کی طرح ہو جائے گا اور وہی کام کرنے لگے گا جو آگ کرتی ہے۔ لیکن یہ لوہا آگ نہیں ہو گیا، آگ الگ ہے، لوہا الگ ہے، لیکن جاذبیت جو اس میں ہوئی اس کی وجہ سے یہ لوہا وہ کرتا ہے۔ جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہی تائیدات شامل ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کو اللہ اور اس طرح کے تمثیلی الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ پوری کیسے ہوئی حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات میں، اس کی ایک دو مثالیں میں بیان کرتا ہوں۔ 1904 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایک مقدمہ آپ کے ایک مخالف کرم دین نے کیا۔ گرداسپور میں یہ مقدمہ چڑھا، بڑا لمبا مقدمہ چلا، اور حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی، ان کی یہ روایت ہے کہ چندو لال کی عدالت میں یہ مقدمہ تھا اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا شدید مخالف بھی تھا۔ ایک دن اس نے عدالت جو ہے وہ باہر لگائی، گرداسپور کی وہ عدالت ابھی بھی ہے، سامنے صحن ہے بہت بڑا، وہاں وہ عدالت اس نے لگائی کیونکہ لوگ بہت زیادہ آ گئے بات سننے کے لیے۔ چندو لال نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ کو نشان نمائی کا دعویٰ ہے، آپ نشان دکھاتے ہیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑے تحمل سے فرمایا، ہاں دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جو زبان پیچھے بول رہی تھی، اور حضور نے فرمایا اگر آپ چاہیں میں ابھی آپ کا نشان دکھا سکتا ہوں۔ اتنے جلال سے آپ نے فرمایا، اس کی جرأت نہیں ہوئی آگے سے بات کرنے کی۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، آپ کا الہام ہے انی مہین من اراد اہانتک، کہ میں اس کی اہانت کرتا ہوں جو تیری اہانت کرے گا، اگر میں آپ کی اہانت کروں؟ حضور نے فرمایا خواہ کوئی کرے، یہ الہام اس کے حق میں پورا ہوگا۔ اب یہ کیا بول رہی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ تائید تھی جو آپ کی زبان کے پیچھے بول رہی تھی۔ اب حضور اس میں فرماتے ہیں میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہوتا ہے،
اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ 1904 ہی کی بات ہے، پنجاب میں اس وقت طاعون، مرض طاعون اپنے عروج پہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہلے سے یہ بشارت دی ہوئی تھی، انی احافظ کل من فی الدار، کہ جو تیرے اس گھر کی چار دیواری میں رہے گا وہ اس مرض سے محفوظ رہے گا، اور دوسرا دار سے مراد تیری جماعت۔ بہرحال آپ کے اس گھر میں مولوی محمد علی صاحب بھی رہ رہے تھے۔ مسجد مبارک کی چھت کے ساتھ جو سامنے کمرہ ہے مشرق کی طرف، شمال مشرق کی طرف، اس میں وہ رہتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو بڑا شدید بخار ہو گیا، اور جو اس وقت ماہرین تھے وہ کہنے لگے ان کو طاعون ہو گئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ ان کی نبض پہ رکھا اور فرمایا کہاں بخار ہے یہ وہ ہاتھ کی برکت تھی کہ آپ نے جیسے ہی اس کے اوپر رکھا، ان کے جسم پہ رکھا، ان کی نبض پہ رکھا، ان کی پیشانی پہ رکھا، ایک دم بخار ختم ہو گیا۔ یہ وہ ہاتھ تھا جس کے پیچھے الہی تائید کام کر رہی تھی، اور یہی اس خواب کا ایک چھوٹا سا کی جھلک ہے، رأیتنی فی المنام این اللہ، کہ اتنی میری اللہ کی تائید ہو رہی تھی گویا میں اللہ ہوں، جیسا کہ لوہے کے اندر آگ جذب کر جاتی ہے۔ ایک اور مثال دے کے اس کو ختم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک ہندو، اس نے ایک کتاب لکھی اسلام کے خلاف، دھرم پال اس کا نام تھا، ترک اسلام نام کے ساتھ۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوٹی کے علماء میں سے شمار ہوتے تھے اس وقت، احمدیت سے پہلے بھی اور احمدیت کے بعد بھی۔ آپ نے اس کا جواب لکھنا شروع کیا، اور اس کے جواب میں آپ نے یہ لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا، اصل میں یہ وہ حقیقی آگ نہیں تھی، بلکہ یہ عداوت، دشمنی اور مخالفت کی آگ تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کسی نے اطلاع دی کہ مولانا صاحب نے اس کے جواب میں یہ جواب دیا ہے، اور وہ پڑھ کے بھی سنایا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے جلال سے فرمایا، مولوی صاحب اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ میں مسیل ابراہیم عصر حاضر میں موجود ہوں، مجھے اگر مخالفین آگ میں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بردم و سلامہ بنا دے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنایا تھا۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس خواب کی تعبیر تھی کہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ آپ کی تائید و نصرت فرماتا چلا جائے گا، اور آپ کے ہاتھ میں، آپ کی زبان میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی جماعت میں اللہ تعالیٰ اتنی تائید رکھے گا گویا کہ اللہ تعالیٰ خود وہ نازل ہو گیا، اللہ تعالیٰ خود وہ آپ کے ہر لمحے آپ کی تائید و نصرت فرماتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، اور اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس کا ذکر کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جنگ بدر میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے کنکریاں اور ریت کی مٹھی پھینکی، یہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اللہ کی۔ اب دیکھنے والے تو دیکھ رہے تھے کہ آپ نے مٹھی اٹھائی اور آپ نے پھینکی، لیکن اللہ کہتا ہے یہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تائید و نصرت حاصل تھی۔ پھر ید اللہ فوق ایدیہم، جب بیعت لے رہے تھے اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ تھا، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ تو یہ وہ تقرب الہی، محبت الہی، تائید الہی کے مثالیں ہیں، اور عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اب یہ مخالفین، معارضین جتنی چاہیں پھونکے مارتے رہیں، جتنے چاہے اعتراضات کرتے رہیں، لیکن حقیقت دنیا جانتی ہے، اور ان کی جہالت کا بھی علم ہوتا ہے کہ ایک بندے کو یہ خدا کیسے سمجھے،
ان کی عقلوں کے اوپر حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کی عقلیں ہیں کہاں. لیکن ان کی جب یہ سوالات آتے ہیں اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے اور اس مقام کا پتہ چل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو تقرب عطا کیا، جو اپنی محبت عطا کی، جو نصرت عطا کی، وہ سب کا اظہار دنیا سن لیتی ہے، دیکھتی ہے. یہ ہے مختصر اس اعتراض کا جواب. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام میں ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں. بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. عارف الزمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عارف صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی پہلے تو میں دعا کا درخواست کر رہا ہوں اور آپ کے شاندار پروگرام کے لیے مبارکباد دے رہا ہوں. میرا سوال ہے، مخالفین نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر یہ الزام دیا کہ انہوں نے اپنی تحریرات میں نام ماننے والوں کے ضروریات بقایا بول کے گالی دیا. کیا یہ سچ ہے؟ اس کا پس منظر آپ تفصیل چاہیے. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ الفاظ ضرور تحریر فرمائے ہیں، مگر ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی وضاحت کر دی ہے. لیسا کلامنا ھذا باخیارہم، میری یہ باتیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو مجھے اس سے بہت زیادہ برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یہ ان کے اشرار کے لیے ہیں، ان کے اچھے لوگوں کے لیے نہیں ہیں. لیکن اگر ان کے اچھے لوگ بھی اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں تو یہ پھر ان کی سمجھ ہوگی. اب بغایا کے معنی میں بتاتا ہوں. دیکھیں، عربی زبان میں جب ایک لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. اردو زبان کی طرح یہ کوئی محدود زبان نہیں ہے. باغیون کے ایک معنی سرکش کے بھی ہیں، اور باغی اسی سے نکلا ہے، سرکشی کرنے والا. تو حضور نے یہ بتایا کہ جو میری مخالفت کر رہے ہیں، مجھے اتنی گالیاں دے رہے ہیں، میں تو ان کو زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ سرکشوں کی اولاد ہیں، سرکش انسانوں کی ذریت ہیں، ان کی نسلوں میں سے ہیں جو میرے اوپر اتنا مجھ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ جو ہمارے سائل سوال کر رہے ہیں، آج کی مشکل یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ گالیاں نہیں جو ان لوگوں نے دی ہوئی ہیں، آج بھی اگر نکال کے پڑھیں وہ پڑھی نہیں جاتی ہیں. ہمیں جب کبھی وہ حوالے کے لیے یا کسی کے لیے وہ نکالنے کے پڑھتے ہیں ہم، تو میں کہتا ہوں کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے ان گالیوں کو پڑھا. اور پھر آپ فرماتے ہیں گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے. کتنا دل جگرا تھا اس انسان کا کہ وہ ان کو پڑھتا تھا اور پڑھ کے پھر خاموش. اور جب یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ ذو معنی الفاظ ہوتے ہیں. اب سرکشوں کی اولاد مسیح السلام اس میں کہہ رہے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں یہ ان کے اچھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ لفظ اشرار جو شریر ہیں ان کے لیے ہیں یہ. اور دوسری بات ان کو یہ میں بتا دوں، سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض ایسے الفاظ استعمال کیے، اور خود قرآن مجید میں ایسے الفاظ ہیں. حضور فرماتے ہیں فَتَكُونُ فِي اُمَّتِي، میری امت کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا. فَيَصِيرُ النَّاسُ إِلَىٰ عُلَمَائِهِمْ، اور لوگ جو ہیں مسلمان اپنے علماء کی طرف جائیں گے. میری امت میں فَزْعَةٌ کا لفظ ہے کہ ایک گھبراہٹ کا زمانہ آئے گا، اور لوگ فَيَصِيرُ النَّاسُ إِلَىٰ عُلَمَائِهِمْ، وہ اپنے علماء کی طرف جائیں گے. اس بہم قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، وہ ان کو بندر اور خنزیر پائیں گے. اور حضور نے فرمایا علماءہم شر من تحت ادیم السماء، شر قرار دیا. تو مسیح علیہ السلام نے تو ذریت البغایا کہا ہے. یہ تو بہت ہی ہلکا سا ایک لفظ ہے جو محض ان کو اس لیے کہا کہ دیکھو جب کسی کو گالی دیتے ہیں نا، یہ ہلکی سی گالی سے بھی تم یہ نتیجہ نکال سکتے ہو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ احساس دلوانے کے لیے حضور نے اپنی تحریرات میں بعض اس قسم کے الفاظ استعمال کیے.
جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین کرام، ہمیں ایک سوال بذریعہ ٹیکسٹ میسیج موصول ہوا ہے، میں وہ سوال پڑھ دیتا ہوں۔ یو کے سے مرزا انور بیگ صاحب سوال پیش کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر غیروں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے شروع زمانہ میں براہین احمدیہ میں اس عقیدہ کا اظہار فرمایا جو عام مسلمانوں کا ختم نبوت کے متعلق عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن بعد میں آپ علیہ السلام نے خود نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا۔ اس پر روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ میں محترم زین الدین حامد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار الرحیم یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے جو اپنے نظریے کو بدلا ہے، یہ دراصل آپ کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے، چونکہ آپ کا جو بھی دعویٰ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھا۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا جب بارش کی طرح وحی مجھ پر نازل ہوئی تو آپ نے اس کا اظہار فرمایا ہے۔ تو آغاز میں عامت الناس کی طرح آپ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ عرفان عطا فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کے نتیجے میں نبوت کے مقام پر ایک شخص فائز ہو سکتا ہے، تو وہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فائز ہوئے۔ یہ دراصل آپ کی صداقت کی دلیل ہے، نہ کہ آپ پر کوئی اعتراض نہیں بنتا، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلا کوئی بھی آپ کا دعویٰ آپ کے اپنی طرف سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر جو بھی حکم تھا وہی حکم آگے آپ بیان کرتے رہے ہیں۔ یہ دراصل آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے بھی یہی ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جو ہے بیان فرمایا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم حقیقی بھی بیان کیا ہے، تو اس کی کچھ وضاحت کرنے کی درخواست ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام پر جو بہت سارے اعتراض کیے جاتے ہیں دشمن کی طرف سے، مخالفین احمدیت کی طرف سے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے اپنے مقام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھ کر بیان کیا۔ لیکن جب ہم حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی تحریرات کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی مقدس سیرت کا جائزہ لیتے ہیں، تو پتہ لگتی ہے بالکل ہی بے بنیادی اعتراض ہے۔ غیر احمدی مخالفین کیا کرتے ہیں، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی بعض تحریرات، آدھی ادھوری تحریرات کو پیش کر کے عامت الناس کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو مرزا صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی تحریرات میں جہاں بجا اس چیز کا ذکر موجود ہے، جو کچھ آپ نے پایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے نتیجے میں ہے، سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض سے فیض پا کر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز و برکات سے آپ نے حصہ لیا ہے، تب جا کے آپ کو یہ بلند والا روحانی مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ ہرگز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر آپ کھڑے نہیں ہوئے، نہ آپ کی تعلیمات کے مخالف کوئی تعلیم دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی تحریرات میں سے بعض بطور مثال پیش کروں گا وقت کی رعایت کے مطابق۔ فرماتے ہیں زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے۔ دیکھیں کس قدر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کتنا بلند قرار دیا ہے۔ پھر آپ کو الہاماً اللہ تعالی نے بتایا کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من وعلم و تعلم، یہ الاستفتاء میں ہے، الہام کی روشنی میں آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک قسم کی برکت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ فرمایا فتبارک من علم و تعلم، یعنی اپنے آپ کو شاگرد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد قرار دیا ہے۔ بہت ہی مبارک ہے وہ سکھانے والا بھی اور سیکھنے والا بھی۔ تو اسی طرح پھر دیکھیں آپ کا علم کلام دیکھیں، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ذریعے قرآنی علوم و معارف کا ایک لامتناہی خزانے دنیا کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ خود آپ نے فرمایا کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں، کوئی ہے امیدوار۔ لیکن حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی انکساری اور خاکساری کا عالم دیکھیں، آپ فرماتے ہیں
این چشم رواں کے بخل کے خدا دہم یک قطرز بحر کمال محمد، یعنی معرفت کا یہ چشمہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ذریعے رواں کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کے حقائق و معارف کا دریا، سمندر دریا بہائے گئے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں، یہ سب جو ہے یہ قطرہ از بحر کمال محمد، یا آن صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہے۔ اب دیکھیں جو شخص یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ سب سارے فیوز و برکات، سارے آپ کے علوم و معارف، قرآن حقائق و معارف سب جو آپ کے منہ سے نکلے ہیں، آپ کے تحریر فرمائی، آپ کی 80 سے زائد کتابیں ہیں، ملفوظات و اشتہارات، ہزاروں صفحات پر مشتمل علوم و معارف کے خزانے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ قطرہ از بحر کمال محمد است، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہے۔ جب ایک شخص ایسا اعلان فرماتے، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے، یا آپ سے بڑھ کر اپنے مقام کو بیان کیا ہے؟ یہ بالکل بے بنیاد سراسر جھوٹا اعتراض ہے۔ میں آپ کے عربی کلام میں سے کچھ بیان کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے تھے، کس طرح آپ کو مقام اپنے بیان فرمایا لا شک ان محمدً خیر الورا ریق الکرام و نخبۃ الاحیانی، بے شک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الورا ہے، تمام مخلوقات سے بھی بہتر مقام جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ریق الکرام و نخبۃ الاحیانی، اس طرح شرفاء کی روح اور چید عیان ہیں۔ پھر فرمایا تمت علیہ صفات کل مزیت ختمت بھی نعماء کل زمانی، کہ ہر قسم کی فضیلت کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی وجہ الاتم موجود ہے، تمام ہر قسم کے کمالات آپ کے اندر موجود ہیں، ہر زمانے کی نعمت آپ کی ذات میں پر ختم ہے۔ پھر فرمایا فخر کل مطہر و مقدس وبہ یباہر العسکر الروحانی، وہ ہر تمام مطہر اور مقدس وجودوں کے لیے باعث فخر ہے۔ آپ کو وہ عظیم الشان مقام حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پاک کیے جانے والے لوگ ہیں، انبیاء علیہ السلام، دیگر مقربین الہی، ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا، اور فرمایا روحانی لشکر آپ ہی کے وجود باوجود سے مفتخر و نازا ہیں۔ پھر فرمایا ہوا خیر کل مقرب متقدم والفضل بالخیرات لا بزمانی۔ پھر آخر میں دیکھیں اپنے آپ کو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام احقر الغلمان کہہ کے قرار دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا انظر الیہ برحمت و تحنن یا سیدی انا احقر الغلمان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ فرماتے ہیں، اے میرے آقا مجھ پر رحم اور شفقت کی نظر کرنا، اے میرے آقا میں تیرا احقر الغلمان ہوں۔ اب مخالفین کو یہ سوچنا چاہیے، ایک شخص اپنے آپ کو احقر الغلمان فرماتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی سب کچھ میں نے پا لیا ہے، تو ان کے بارے میں کیسے اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بڑھ کر اپنے آپ کو مقام قرار دیا ہے۔ پھر کچھ فارسی کلام میں سے بھی ایک آدھ نمونہ پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچے آل محمد است، میری جان اور دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر فدا ہے، اور میری خاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے کوچے قربان ہے۔ پھر عام طور پہ یہ زبان زد خلائق، یہ جو مشہور نظم ہے جماعت کی طرف سے جو پیش کی جاتی ہے، تو ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کے دین، دل سے ہے خدام ختم المرسلین، سارے حکموں پہ ہمیں ایمان ہے، خاک راہ احمد مختار ہے۔ پھر مصطفیٰ پر بہت ہو سلام و رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے۔ پھر فرماتے ہیں وہ پیش ہوا ہمارا جس سے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس سے ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ ہی ہے۔ اب میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی بے شمار تحریرات میں سے ایک خاص تحریر پیش کرنے جا رہا ہوں جو بالکل جس کے بعد کوئی اعتراض کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تمام تر اعتراض کا کلا کما کیا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں
جیسا کہ اس نے ابراہیم سے مکالمہ مخاطب کیا اور پھر اسحاق سے اور اسماعیل سے اور یعقوب سے اور یوسف سے اور موسیٰ سے اور مسیح بن مریم سے، اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ شرف بخشا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، یہ قابل غور ہے، فرمایا مگر یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا۔ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا، تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف و مکالمہ و مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ بس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی، اور میری نبوت یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ذل ہے، اور بجز اس کے میری نبوت کچھ بھی نہیں۔ وہی نبوت محمدیہ، وہی نبوت محمدیہ ہے جو مجھ میں ظاہر ہوئی ہے، اور چونکہ میں محض ذل ہوں اور امتی ہوں، اس لیے آن جناب کی اس سے کچھ کسر شان نہیں۔ اب ان عبارات سے ظاہر ہے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا دعویٰ ہمیشہ احقر الغلمان اور خادم رسول اور امتی نبی ہونے کا ہے، اور سب تمام کے تمام فیوز جو روحانی لحاظ سے آپ نے حاصل کیے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے نتیجے میں ہے۔ اور قرآن مجید کی متعدد آیات ایسے جس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کے نتیجے میں کہ انسان کو یہ گنجائش موجود ہے وہ نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ دعویٰ امتی نبوت کا دعویٰ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا تھا، حضرت سب سے بڑھ کر ہونے کا یا آپ کے مقام سے اعلیٰ ہونے کا کبھی کسی قسم کا آپ کا دعویٰ نہیں تھا۔ یہ سراسر افطرا ہے حضرت بانی جماعت احمدیہ پر اور آپ کی جماعت پر۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے وحی و الہام کا دعویٰ فرمایا تھا، جبکہ عام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو اس کی کچھ حقیقت بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ ناظرین کرام، وحی یا نبا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، خبر جو اللہ تعالیٰ سے خبر حاصل کی جاتی ہے اس کو وحی اور الہام کہا جاتا ہے، اور جو حاصل کرتا ہے اس کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اب اگر غور کیا جائے تو وحی دو طرح کی ہوتی ہے، الہام وحی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جو شریعت لے کے آتی ہے، جس میں شریعت نازل ہوتی ہے، تشریعی وحی، اور وہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن مجید نازل ہوا، اور یہ تشریعی وحی اب ختم ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا، اب شریعت والی وحی ختم ہو گئی، اب وہ کسی پہ نازل نہیں ہوگی۔ یہ ایک حتمی اور یقینی بات۔ اب رہا سوال یہ کہ ایک وحی وہ ہے جو کہ شریعت کے بغیر ہے، اور اس کی مثال خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اب خاتم النبیین کے ایک معنی یہ ہے خاتم، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے۔ خاتم کے معنی مہر، مہر تصدیق کے لیے بھی آتے ہیں، اور تصدیق اس لیے کہ یہ شخص اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے، فرما برداری کمال حد تک پہنچا دی ہے، تو اس کی اطاعت کے معیار کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے صدیق، شہید، صالح اور نبی بناتا ہے۔
لیکن یہ بغیر شریعت کے ہوتا ہے. اگر وہی نہیں ہے تو ان میں سے کسی کے لیے بھی نہیں ہے. یہ واو عاطفے سے جڑا ہوا ہے. نہ صالح کو کوئی وحی ہو سکتی ہے، نہ صدیق کو، نہ شہید کو، نہ نبی کو، کسی کو بھی نہیں وحی ہو سکتی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ کون سی خیر امت ہے؟ اور ایک طرف تو قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ خیر امت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب کہ میں نے حواریوں کی طرف وحی کی، جب کہ میں نے موسیٰ کی طرف وحی کی. اور یہ ساری کی ساری امت حواریوں سے بھی نیچے چلی گئی، موسیٰ سے بھی نیچے چلی گئی، کہ ان کے لیے وحی کا دروازہ کلیتاً بند ہو گیا. یہ کون سا کامل دین ہے؟ یہ کون سا کامل رسول ہے؟ کون سی یہ تشریح کرتے ہیں؟ کس طرح کی بدنامی یہ اسلام کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی گدی کو بچانے کے لیے، اپنی مولویت کو بتانے کے لیے، اپنی چودراہٹ کو بچانے کے لیے یہ اس قسم کی گمراہ کن تفسیریں بیان کرتے ہیں. ورنہ صالح کون سا صالح ہے اگر اس کو کوئی وحی نہیں؟ کون سا صدیق ہے جس کو کوئی وحی نہیں؟ کون سا نبی ہے امت میں جس کا کوئی وحی نہیں؟ حضرت راغب، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کا جو شہید ہوگا وہ پہلی امت کے شہید کے ساتھ ہوگا، جو صدیق ہوگا وہ اس امت کے صدیق کے ساتھ ہوگا، اور جو نبی ہوگا وہ اس امت کے ساتھ ہوگا. اب جب نبی ہونا ہی نہیں، جب وحی ہونی ہی نہیں، تو یہ کہاں سے ہو گیا؟ اب جو بات جماعت احمدیہ کہتی ہے، بہت بڑے صوفی عالم گزرے ہیں، شیخ الاکبر حضرت محی الدین رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی میں تھے، 638 میں ان کی وفات ہوئی. ان کی عبارت ہے ایک، وہ میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں وہ نبوت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے منقطع ہوئی وہ صرف تشریحی نبوت ہے. دیکھیں کتنا صاف عقیدہ ہے، نہ کہ مقام نبوت. پس اب کوئی شرع نہ ہوگی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرع کی ناسخ ہو، اور نہ آپ کی شرع میں کوئی نیا کلمہ بڑھانے والی شرع ہوگی. اور یہی معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے ہیں کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی. یہ تشریحی نبوت کی بات ہے، تشریحی وحی کی بات ہے، وہ منقطع ہو گئی. اور جماعت احمدیہ 100% اس کے اوپر یقین اور ایمان رکھتی ہے، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عقیدہ تھا، اور یہی عقیدہ حضور نے جماعت کو سکھایا. پھر وہ فرماتے ہیں پس میرے بعد، یعنی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں ہوگا. یعنی مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے یہ ہے اب ایسا نبی کوئی نہیں ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مخالف شریعت پر ہو، بلکہ جب کبھی کوئی نبی ہوگا وہ میری شریعت کے حکم کے ماتحت ہوگا، حضور کی شریعت کے مخالف. اور یہ جو معترض ہیں ان کو نہ جانے کہاں سے یہ عقل کب آئے گی، شریعت کے خلاف، اسلامی شریعت کے خلاف، جب کہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ آسمان پر ہے، اور اللہ قرآن میں سورہ مریم میں کہتا ہے آتیناہ الانجیل، ہم نے اس کو انجیل دی ہوئی ہے. یہ انجیل والے کو تو لانا گوارا کریں گے، اور پتہ نہیں اس کو ختم نبوت کے معنی یہ کیا کریں گے. لیکن دوسری طرف دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی شریعت نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی کچھ نہیں. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ کیا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. حضور فرماتے ہیں جس جگہ میں نے نبوت رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پہ کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، مستقل شریعت لانے والا میں نہیں ہوں، نہ میں مستقل طور پہ نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدیٰ سے باطنی فیوض حاصل کر کے اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، اور رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی شریعت جدیدہ کے ایک غلطی کا ازالہ. اب دیکھیں کتنی وضاحت سے فرما رہے ہیں کہ میں شریعت کے تابع رہ کے امتی نبی اور رسول ہوں، اور یہی حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی وضاحت کے ساتھ فرمایا.
اب ایک طرح سے اور ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حاقہ میں ایک اصول بیان فرمایا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام کا دعویٰ کرتے، تقولا باب تفاعل سے ہے، جھوٹی باتیں بنا کر کہتے یہ اللہ نے مجھے کہی ہیں، اگر یہ ایسا کرتے ہم ان کا دانہ ہاتھ پکڑتے، ان کی شاہ رگ کاٹ دیتے اور کوئی دنیا میں ہمیں اس کام سے روک نہیں سکتا تھا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک معیار بنے کہ جو آپ جتنی نبوت کا زمانہ پا جائے، یعنی 23 سال دعوی الہام کرنے والا اگر کوئی ہو، اس کو ہم سچا ماننے پہ مجبور ہیں۔ پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، جو اتنی عمر پا جائے جتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول سے لے کے وفات تک تھی، لازمی طور پہ ہم اسے سچا مانیں گے، کیونکہ یہ ایک معیار بنا سچائی کا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے یہ نتیجہ نکالا گیا۔ اب آپ دیکھ لیں، امت کے پچھلے 1300 سال دیکھ لیں، کوئی ایسا شخص نہیں جس نے 23 سال مسلسل جھوٹا الہام کا دعویٰ کیا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس وعید سے بچ گیا ہو۔ حتیٰ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب اربعین میں 500 روپے کا اعلان رکھا کہ اگر کوئی ایسی نظیر لے آئے اور قرآن اور حدیث کے شرائط کے مطابق ہو، میں اس کو 500 روپیہ انعام دوں گا۔ آج تک کوئی نہیں لے کے آیا۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے دعوی وحی و الہام میں راستی پر نہیں تھے، سچائی پر نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ وعید پوری ہونی چاہیے تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے رویا اور کشوف کا جو اظہار ہے الہام کا 1864 سے شروع کیا، 1908 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ 44 سال متواتر آپ جو ہے وہ اپنے کشوف، اپنے الہامات، اپنے رویا، یہ سب کچھ بیان فرماتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے شمار تائیدات آپ کو حاصل ہوئیں۔ آپ نے اپنی کتاب یہ حقیقت وحی میں بیان فرمایا، 1906 میں، جولائی 1906 تک 3 لاکھ نشانات، الہامات، وحی، رویا اور کشوف اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجے۔ اور پھر آپ خود فرماتے ہیں، یہ اگر انسان کا ہوتا کاروبار ہے ناقصاں، ایسے کاذب کے لیے کافی تھا وہ پروردگار، کچھ نہ تھی حاجت تمہاری نہ تمہارے، کچھ نہ تھی حاجت تمہاری نہ تمہارے مکر کی، خود مجھے نابود کرتا وہ جہاں کا شہریار، مجھے وہ خود تباہ و برباد کر دیتا، تمہیں کیا فکر ہے؟ جب اس کا یہ وعدہ ہے مجھے خود نابود کرتا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام 44 سال اپنے الہامات دنیا کو سناتے رہے، اپنے رویا اور کشوف بتاتے رہے، اور ہر روز جو آپ کی زندگی میں آیا وہ ترقیات لے کے آیا۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے براہین احمدیہ میں وہی عقیدہ بیان کیا حیات مسیح کے تعلق سے، ختم نبوت کے تعلق سے، جو باقی مسلمانوں کا۔ بات یہ ہے کہ جو نبی آتا ہے وہ اسی مسلک پہ چلتا ہے جو پچھلا نبی چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک عقیدہ چلا آ رہا تھا مسلمانوں میں، اور حضرت صاحب اپنے گھر میں یہ سنتے چلے آ رہے تھے، اس لیے مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی سادگی سے وہ بات لکھ دی۔ لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم آیا، آپ نے جیسا کہ میں نے ابھی حوالہ پڑھ کے سنایا، آپ نے فرمایا میں مستقل نبی نہیں ہوں، میں امتی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں، وہ آپ نے اعلان کیا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے، سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، آپ پر نماز فرض ہوئی، اور آپ بیت المقدس جو یہودیوں کا ہیکل تھا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے،
लेकिन क्योंकि मक्का में ये सहूलत थी कि आप खाना काबा को भी सामने रखते और बैतुल मुक़द्दस यानी उस हैकल को भी सामने रखते। लेकिन जब आप मदीना तशरीफ़ ले आए, अब बैतुल मुक़द्दस एक तरफ रह गया और खाना काबा एक तरफ रह गया, आप बीच में थे। आपने खाना काबे की तरफ नहीं तवज्जो की, आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा। 1 साल से कुछ ज़ायद महीने जब अल्लाह का हुक्म आए फ़वल्ले, अपनी तवज्जो अब मस्जिद हराम की तरफ फेर ले, तब आपने फेरी। सवाल पैदा होता है 1.5 साल आप यहूद के वो हैकल की तरफ मुख रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे, जबकि हैकल नाम की वहाँ कोई चीज़ ही नहीं थी, उस वक्त कुछ भी नहीं था वहाँ पे। लेकिन एक इत्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की चली आ रही थी, आपने उसके मुताबिक उस पर तवज्जो की। और उसके बाद जब अल्लाह का हुक्म आया, आपने मस्जिद हराम की तरफ तवज्जो कर ली। यही हाल रोज़ों का है। जब आप मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए, आपने देखा यहूद जो है वो आशूरा का वो एक रोज़ा रखते हैं। हजूर ने पूछा ये रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा इसलिए कि इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा को फ़िरौन के मज़ालिम से निजात दी थी। कहने लगे मूसा के तो हम ज़्यादा करीब हैं, हम रोज़ा रखेंगे। हजूर ने 1 साल रखा होगा, उसके बाद रमज़ान फ़र्ज़ हो गया। हजूर ने कहा इस रोज़े को हम छोड़ते हैं, अल्लाह ताला ने हमें अपने रोज़े दे दिए। अब सवाल ये कोई कहे कि आप पहले यहूद के रखते रहे, उधर रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे, पहले दिन ही ऐसा क्यों नहीं कर लिया? तो ये अल्लाह ताला के अहकामात जैसे जैसे नाज़िल होते जाते हैं, जैसे जैसे अल्लाह ताला की तफ़हीम होती चली जाती है, नबी ये वक्त उस तरह से करता चला जाता है, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं करता है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया वो रस्मी तौर पे जो मुसलमानों का एक अक़ीदा था, आपने भी उसको बयान किया। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ गया, किसी मुखालफत की कोई परवाह आपने नहीं की और बबांगे दोहल दुनिया को ये बता दिया मैं नबी हूँ, रसूल हूँ, लेकिन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी में अल्लाह ताला ने ये मकाम मुझे अता किया। और ये शेर पढ़ के सुनाते रहे, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिल भर मेरा यही है, उस नूर पे फ़िदा हूँ, उस नूर पे फ़िदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ, वो है मैं चीज़ क्या हूँ, मेरी तो हैसियत ही कोई नहीं, सब कुछ है वो है। तो ये हज़रत मसीह का मकाम है। मुसलमान भाइयों को मैं बड़े दर्द से कहता हूँ, देखें गालियाँ देना बंद करें। गालियाँ देना एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। ये मौलवी, ये मुल्ला, ये मजहबी रहनुमा अपनी किबरियाई में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तकब्बुर में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये किसी को भी मुसलमान को ये नहीं पसंद करेंगे वो हज़रत मसीह की जमात में शामिल होकर खिलाफत का मुती और फरमाबरदार हो और इन झंझटों से वो निजात हासिल करे। इसलिए ये एतराज़ कर करके मुसलमानों के ख़यालात को परागंदा करते रहेंगे। मैं मुसलमान भाइयों से बड़े अदब से ये दरख्वास्त करता हूँ, खुदा के लिए दुआ करें और आने वाले मौत को पहचानें। और सबसे बढ़कर आज के दौर में अगर खिलाफत का निज़ाम नहीं तो मुसलमानों की कोई ज़िंदगी नहीं। अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह ताला हसनल जज़ा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए खाकसर का अगला सवाल मोहतरम मौलाना ज़ैनुद्दीन हामिद साहब से यह है कि सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावी क्या हैं, कुरान मजीद और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों की रोशनी में इख्तिसार के साथ बयान करने की दरख्वास्त है। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसलिए मबूस फरमाया था कि इस्लाम की खोई हुई अज़मत को दोबारा कायम करने के लिए और दीन इस्लाम को तमाम दुनिया पर दीनों पर गालिब करने के लिए अल्लाह ताला ने इसी मुक़द्दस बस्ते कादियान में आपको मबूस फरमाया। आपने दावा ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको एक तो ये फरमाया जरीउल्लाहि फ़ी हुललिल अंबिया, तमाम अंबिया के लिबादे में अल्लाह का पहलवान बनकर आप आए हैं। और इस ज़माने में, आखिरी ज़माने में तमाम मज़ाहिब में एक मऊद मुस्लिह के आने की पेशगोई पाई जाती है। इस्लाम में भी, ईसाईयत में भी, यहूदियों में भी, हिंदुओं में भी, हर तमाम मज़ाहिब में आखिरी ज़माने में एक मुस्लिह के आने की पेशगोई मौजूद है। उन तमाम पेशगोइयों को पूरा करते हुए आप
मऊद अक़वाम आलम मुस्लिम बनकर आप तशरीफ़ लाए हैं, ये आपका दावा था। अब आपके दावा की हकीकत और उसकी सदाकत कुरान मजीद से भी, मनक़ूली और माक़ूली दलाइल के ज़रिए से भी, तारीख़ी शवाहिद से भी, इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस सीरत के ज़रिए से भी हम इसको बख़ूबी साबित कर सकते हैं। इसी तरह हज़रत अक़दस मसीह मौऊद ने बारहा फरमाया है, मेरी सदाकत को मिन्हाज नबूवत पे परखो। कुरान मजीद ने बहुत सारे मेयार करार दिया है सच्चों को पहचानने के लिए, अंबिया अलैहिस्सलाम की सदाकत को जानने के लिए। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद ने बारहा बयान फरमाया है कि मेरी सदाकत को पहचानने के लिए उन्हीं मिन्हाज नबूवत, उन्हीं मेयार को अपनाओ जो मेयार दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की सदाकत के इस बात के लिए कुरान मजीद ने पेश फरमाया है। तो उसी मेयार के मुताबिक हमें परखना होगा। बहरहाल यहाँ वक्त की रियायत के मुताबिक सूरह जुमे के में जो बयान करदा मज़मून की तरफ नाज़रीन की तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा। एक हैरत अंगेज़ निज़ाम पेशगोई इसके अंदर पाई जाती है। मदीने की बात है, मजलिस इरफ़ान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगी हुई थी, तो सूरह जुमे की ये आयत नाजिल हुई, वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। जब ये आयत नाजिल हुई, इसमें वाज़िह रंग में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो एक उम्मीयीन में आपकी बेसत का ज़िक्र फरमाया है। बासफ़िल उम्मीन रसूल, एक अज़ीम शान रसूल, वही खुदा है जिसने उम्मीयीन में इस अज़ीम शान रसूल को मबूस फरमाया है। तो उसके मकासिद बयान किया, युअल्लिमुल किताब व युज़क्कीहिम वगैरह वगैरह बयान करने के बाद ये फरमाया व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू। एक और कौम भी है जिसमें ये रसूल मबूस होने वाले हैं, लेकिन वो अभी इनके साथ नहीं मिले। तो लाज़िमन तबन वहाँ जो मौजूद सहाबा हैं उनके जहनों में ये सवाल पैदा हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उस मजलिस में मौजूद थे। आपसे रहा नहीं कि आपने ये सवाल किया, मन हाउलाई या रसूलल्लाह। इस आयत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस बेसत सानिया का ज़िक्र फरमाया है वो कौन लोग हैं? हुज़ूर ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर अबू हुरैरा ने ये सवाल दोहराया, मन हाउलाई या रसूलल्लाह, ये कौन लोग हैं? वो जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी बार भी सवाल किया। आमतौर पे कहा जाता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तवक्कुफ़ फरमाना ये बताता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका जवाब नहीं था। आप वही के मुंतज़िर थे। जब अल्लाह ताला ने आप वही के ज़रिए इसकी हकीकत मुंकशिफ फरमाई तो आपने मजलिस में सलमान फ़ारसी मौजूद थे, उनके कंधे पर हाथ रख कर फरमाया, इसका मतलब यह है लौ कानल ईमान मुअल्लक़म बिसुरैया लनालहु रजुलन और रिजाल मिन हाउलाई। यानी जब हकीकी ईमान दुनिया से उठ जाएगा, मुसलमान नाम के रह जाएंगे, तो उस हकीकी ईमान को दोबारा इस शख्स की नस्ल में से लाएंगे। अब देखिए अज़ीम शान पेशगोई 1400 साल पहले की पेशगोई देखें कैसे पूरी हो जाती है। अब देखें फिर एक मसीह हुज़ूर फरमाते हैं, यखरुजुल महदी मिन क़रियतिन युक़ाल लहा कदआ। कदआ नामी एक गाँव से इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होगा। अब देखें कैसे कड़ियों से कड़ी मिलती है, कैसे ये तसलसल वाक़यात का एक तसलसल है। जब हुज़ूर ने ये बयान किया, अब देखिए 1530 ईस्वी की बात है, समरकंद से फ़ारसीउल असल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जो जद्द अमजद हैं मिर्ज़ा हादी बेग साहिब 200 अपने साथियों को साथ लेकर, नामालूम वजह, कोई वजह नहीं क्या वजह है, मुख्तलिफ़ मुल्कों के सैर करते 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 यहाँ कादियान में आकर आबाद हो जाते, जहाँ इस एरिया में, जहाँ जंगल के एरिया में आबाद हो जाते हैं, जहाँ इस वक्त कादियान है। तो वहाँ पर अब देखें कैसे कादियान बन गया, इस्लामपुर काजी बन गया, फिर रफ्ता रफ्ता कदआ बन गया। अभी भी पंजाबी लोग कदआ ही कहते हैं, कादी कहते हैं कादियान को। तो अब फिर वो वक्त आ गया कि 1835 में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जो इस्लाम के लिए अज़ीम शान खुशखबरी पर मुश्तमिल। तो अब देखें 1400 साल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पेशगोई फरमाते हैं, और वो किस तरीके से पूरा हुआ। अजमी से सलमान फ़ारसी के कंधे पर आते, वहाँ और भी सहाबा मौजूद थे। फिर इसी तरह वाक़यात का होना उस वक्त, फिर देखो अल्लाह ताला ने कैसा इंतज़ाम किया। हैरत अंगेज़ है
कैसे इंतज़ाम किया, कदया नामी एक बस्ती आबाद की, फिर उसमें मसीह इस्लाम को शामिल किया। बहरहाल वक्त कम है, वक्त ख़त्म हो रहा है, इसी पर मैं इक्तिफ़ा करता हूँ। ये एक अजीम शान पेश गोई है जो हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के साथ पूरा हुआ। ये सिर्फ़ इस्लाम की सदाकत, हज़रत अल्लाह ताला की हस्ती का बहुत बड़ा सबूत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, इस्लाम की सदाकत और मसीह अलैहिस्सलाम की सदाकत की बैन सबूत है। तो अगर टाइम होता है कि मुख्तसर इक़्तिबास पेश करके मैं इस बयान को ख़त्म करूँगा। अब देखें, ये जमात कादियान के उठने बुलंद होने वाली मामूली सी आवाज़, नहीफ आवाज़, देखो कहाँ से कहाँ पहुँचे। आज 210 से ज़ायद ममालिक में ये आवाज़ गूंज रही है कि ये कोई इत्तिफ़ाक़ी बात से हो नहीं सकती, कि ये सारी बातें इत्तिफ़ाक़ से हुआ। ये इस बात का सबूत है हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से है और इस्लाम हकीकत है, इस्लाम सच्चा दीन है और इस्लाम की पैरवी के नतीजे में इंसान आला व अज़ीम रूहानी मदारिज तक पहुँच सकता है। तो बहरहाल ये हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम की सदाकत के बेशुमार सबूत मौजूद हैं और वक्त की रियायत के पेश इसी पर इत्तिफ़ाक़ करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह ताला हसनल जज़ा। नाज़रीन कराम, इसके साथ ही हमारे आज के इस एपिसोड के अख्ताम का वक्त हुआ चाहता है। प्रोग्राम के अख्ताम पर खाकसार सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक इक़्तिबास पेश करेगा। सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बाज़ नादानों का ये ख़याल कि गोया मैंने इफ्तरा के तौर पर इल्हाम का दावा किया है गलत है, बल्कि दर हकीकत ये काम उस कादिर खुदा का है जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया और इस जहान को बनाया है। जिस ज़माना में लोगों का ईमान खुदा पर कम हो जाता है, उस वक्त मेरे जैसा एक इंसान पैदा किया जाता है और खुदा उससे हम कलाम होता है और उसके ज़रिया से अपने अजायब काम दिखलाता है, यहाँ तक के लोग समझ जाते हैं कि खुदा है। किताबुल बरिया, इश्तिहार वाजिबुल इज़हार, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 13, सफ़ा 18। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड इख्तिताम पज़ीर होता है। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ लोगों के यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने। आओ लोगों के यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया